میں اپنے گھر کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، اپنے گھر میں رہ کے عبادت کرنا، کیا باقی دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے گھر کی عبادت کے سے افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلل جہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی گھر کی ہوئی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان دنوں کی گھر کی نیکی کا باقی دنوں کا جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جنگ کے لیے آدمی نکلتا تھا، اپنی جان بھی جا سکتی تھی، اپنا کوئی حصہ اعضاء بھی جا سکتا تھا، لیکن ان دنوں میں گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا باقی دنوں کی جنگ سے بھی زیادہ افضل اور اللہ کو محبوب ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں ایک صورت میں باقی دنوں کی جنگ پہ نکلنے والا، جہاد پہ جانے والا ان دنوں کے گھر میں عبادت کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے۔ کیسی صورت؟ آپ نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ایک آدمی اپنا مال بھی، اپنی اولاد سب کچھ لے کر جنگ کے لیے چلا گیا، نہ خود واپس آیا، نہ اس کا ایک تھیلا ایک روپیہ واپس آیا، آپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، سارا مال بھی لگ گیا، وہ آدمی ان دنوں کے گھر کی نیکی کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو یہ دن ہمیں ضائع نہیں کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں صرف کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، جتنی زیادہ توبہ استغفار ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں توبہ اس لیے کرنی ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنی ہے۔ نہیں میرے بھائی، توبہ جو ہے نا اس کے ساتھ، استغفار کے ساتھ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو وہ ہستیاں ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات، جن کی سوچ میں بھی گناہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی ساری کائنات کے بارے میں گناہوں کا قانون یہ بنایا، رب نے کہا او ولی جی، او پیر صاحب، او مولانا صاحب، گناہوں سے بچ کے رہنا، او امام گناہ سے بچ کے رہ، او محدث گناہ سے بچ، او مفسر گناہوں سے بچ، او ولی گناہوں سے بچ، او متقی گناہوں سے بچ۔ لیکن نبیوں کی باری آئی، رب کہتا ہے گناہ تو میرے نبیوں سے بچ، گناہ نبیوں سے بچ کے رہ، میرے نبیوں کے قریب جانا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی گناہ نبیوں کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی رسول اللہ روزانہ اتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں سوچو کتنی کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے۔ اتنی ان دنوں کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے، ہر رات کی فضیلت لیلۃ القدر جیسی فضیلت ہے۔ یہ جو راتیں جا رہی ہیں نا، یہ 10 راتیں لیلۃ القدر جیسی فضیلت ہے۔ اچھا، تو عرض کر رہا تھا ہمیں چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے مانگیں، توبہ استغفار کریں، گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں۔ ایک نسخہ بھی آپ کو دے دوں، آج کل لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں استاد جی کوئی نسخہ دے دیو، مال اس برکت نہیں ہو رہی۔ اور میرے بھائی اگر والدین دنیا تے موجود نے، دنیا پر ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کر، یقیناً تیرے مال میں برکت ہو۔ اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر تو یقیناً تیرے مال میں برکت ہو۔ یہ نسخہ افسیر ہے، اپنے والدین کی قدر کرو۔ والد اللہ نے قرآن پاک میں ماں باپ کے حقوق کا اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 5واں پارہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں
وَاعْبُدُوا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں 8واں پارہ ہے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ نمبر 1 سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر کا حرام کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے، پہلے مولانا بیان فرما رہے تھے اور رسول اللہ کا فرمان بھی یہی بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا۔ قرآن بھی وہی بتا رہا ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی یہ پتہ چل گیا، قرآن بھی وہی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی وہی ہے۔ قرآن نے جو ارشاد فرمایا، رسول اللہ کا بیان، اس کی تشریح ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو کہا مصطفیٰ نے قرآن کی تفسیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو میرے بھائی یہ نسخہ ہے، اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اگر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، اللہ عمل کی توفیق۔